کمزور سے کمزور روشنی بھی اپنا وجود دکھاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اندھیرے میں چیزیں چھپ جاتی ہیں، لیکن جو علی کی ولا میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کے دلوں سے ولایت کی روشنی ایسے پھوٹتی ہے کہ پھر اندھیرا اندھیرا نہیں رہتا. روشنی کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو. ہمارا وہ دور نہیں کہ دار سے میسم نے صدا دی، بوذر نے غنیوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے صدا دی، سلمان نے در سیدہ پہ جھاڑو دے کے صدا دی. وہ روشنی کا زمانہ تھا. علی کی ولایت کی روشنی اپنے عروج پر تھی. کیا کہنے. لیکن ہم وہ ہیں کہ عقیدے کی شمعیں ٹمٹما رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بغض کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا ہے. جتنا بغض علی کا اندھیرا گہرا ہوگا اتنا کمزور سے کمزور علی کی ولایت کی شمع روشن ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. مجھے عقیدے میں گفتگو کرنا ہے میرا بھائی باقر نقوی اللہ سلامت رکھے. چند آوازیں رہ گئی عقیدے پہ بات کرنے والی. یاد رکھیں جو عقیدے پہ بات کرے گا اسے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ ولایت علی کوئی سستا سودا نہیں. کیا کہنے. بازار میں بکنے والی چیز نہیں. فتویٰ فروشوں کو کیا پتا کہ ذکر علی ہے کیا. جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. کیا کہنے. جتنے ڈالر پہ بکا رضا سر سے بھی جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. سال میں چھپتی ہیں بدعت پہ کتابیں جتنی اتنا ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں. یاد رکھیں جو ولایت علی کے عقیدے پہ بات کرے گا اسے ایک تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ مشکل کشا کا ذکر کرے. سبحان اللہ. لیکن یہ ایک ایسا تیر بہ ہدف نسخہ ہے کہ آپ علی کا نام لیں عقیدے کی شمع خود بخود روشن ہو جائیں گے، بغض کے قمقمے خود بخود بجھ جائیں گے. اس لیے کہ ہم اس در کے نوکر ہیں جسے در سیدہ کہتے ہیں. بے شک. مجھے ایک اہم بات کرنی ہے اپنے بھائی کے حوالے سے. اس سے چھوٹے ہیں، ان کی ایک پریشانی سن لیجیے. ان کا نام ہے باقر نقوی. ناصر عباس، شوکت رضا شوکت اور جو چند عقیدے کی آوازیں انہی آوازوں میں ایک توانا آواز اور شامل ہو رہی ہے. لیکن ان کی مشکل ہم سے مختلف ہے. ایک اور اسی نام سے باقر نقوی، ان کا بھی نام سید باقر نقوی ہے. وہ بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن عقیدے کی شمع جلانا اور بات ہے، زر و جواہر کے کسوٹی پہ پرکھنا اور بات ہے. بزرگان گرامی بہت سی ایسی باتیں جو عقیدے کو خراب کر رہی ہیں وہ ایک باقر نقوی کراچی میں وہ بیان کرتے ہیں. وہ بیچارہ اس غریب کے کھاتے میں آ جاتے ہیں. یہ چیزیں مہمیز کرنے کے لیے ہوتی ہے. باقر نقوی تم ایک دفعہ ولایت علی کے عقیدے پہ آ کے تو دیکھو، بیان کر کے تو دیکھو. جب علی کی ولایت کا اعلان ہو تو پھر
سننے کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں 2 جملے غدیر سے لینا چاہتا ہوں. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں پیچھے آنا ہوتا ہے, جو پیچھے رہ جائے انہیں آگے آنا ہوتا ہے. 4 دیواری میں ولایت کا اعلان نہیں ہوتا, کھلے میدان میں اعلان ہوتا. 4 دیواری میں وہ اعلان کریں جن کا انتخاب 4 دیواری میں ہوا. 2 ہی طرح سے پہچانے جاتے ہیں. میں فضائل کے جملے زیادہ نہیں, ذہنوں سے یہ بات صاف ہو جائے گی. میں اپنے اس بھائی کے ساتھ کہ تم علی علی کیے جاؤ, باقی علی جانے اور علی کا کام جانے. یہ جو عقیدے کی شمع روشن کرنے والے لوگ ہیں, انہیں کچھ اور ملے نہ ملے, اس بی بی کی دعا ملتی ہے جسے مادر حسین کہتے ہیں. یاد رکھیں, ولایت علی عمل کا نام نہیں ہے, عقیدے کا نام ہے. عقیدہ نہ ہو تو عمل کسی کام کا نہیں. تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا. توحید عقیدہ ہے, نبوت عقیدہ ہے. بغیر توحید کے عقیدے کے نماز قبول نہیں, بغیر ختم نبوت کے عقیدے کے اعمال قبول نہیں. تو جب توحید اور نبوت کے عقیدے کے بغیر عمل قبول نہیں, تو علی کی ولایت کے عقیدے کے بغیر شیعت کیسے قبول ہے؟ بزرگان کرام, 4 مصرے بسم اللہ. ساتھ دیا کرے ان لوگوں کو جو آپ کو عقیدہ بتاتے. عقیدہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے, بار بار بننے والی چیز عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ ایک دفعہ بنتا ہے, یا ماں نے دودھ میں پلایا ہو یا خون میں منتقل ہوا ہو. 2 طریقے ہیں اہل بیت کو پہچانوانے کے. کسی بھی شے کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے 2 طریقے ہیں. یا بند کمرے میں چھپا کے بتایا جائے, یا کھلے میدان میں دکھا کے بتایا جائے. آل محمد وہ ہیں جنہیں مباہلے کے میدان میں دکھا کے بتایا, چادر کسا میں چھپا کے بتایا. اگر کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو مباہلہ دیکھو, اگر اللہ کی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہو. 2 جملے, گرمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, گھبرائیے گا نہیں. مباہلہ میں کھلے میدان میں تعارف. ناصر عباس کا جملہ عطیہ کر رہا ہوں بزرگان کرام, خدا اس شہید کے درجات بلند کرے. کہ مباہلہ ہے کیا؟ اللہ نے اپنی لعنت بھیج دی تھی. گواہی میں یہ 2 بچے اور ایک علی, اللہ نے لعنت بھیج دی تھی. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کام ہونا سزا ملتی نہیں, لعنت بھیج دی, مباہلہ ہوا نہیں, لعنت رکی نہیں. نجران کے عالم جانتے تھے کہ جنہیں رسول گواہ بنا کر لے آئے ہیں, اگر یہ ہٹ جائے تو لعنت براہ راست ہو جاتی ہے. ناصر عباس کا جملہ, خدا کی قسم بی بی دربار میں ان گواہوں کو اس لیے لے کے گئی تھی جو مباہلے کی رکی کی آخری فضائل. یہ اس در سیدہ کے نوکر ہیں, یہ ذاکر جو عقیدے میں گفتگو کرتے ہیں, خدا انہیں سلامت. کس در کے یہ خادم ہے. اسی بچے نے قمر جلال بھی پڑھا, 4 مصرے مجھے بھی یاد آ گئے. محاورہ ہے اور یہ آخری جملے اس کے بعد ربط مسائل. توجہ میری طرف ہے. بسم اللہ. فرشتے آسمان کے ہو کہ ہو باغ جنا والے,
محاورہ ہے. فرشتے آسمانوں آسمان کے ہو باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. محاورہ ہے، زبان سمجھنے والے لوگ بیٹھے. فرشتے آسمان کے ہو باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پڑے ہیں آسمان والے. لیکن یہ ٹکڑے کس در کے؟ بس احمد تمام یہ ٹکڑے کس در کے؟ جو در سیدہ سے ملے، جہاں ملائکہ یا اسیر بن کے آتے، یا یتیم بن کے آتے، یا مسکین بن کے، زحمت تمام جہاں جہاں میری آواز جاتی. اگر کوئی دوست، بہت قریبی دوست، آپ کو سردیوں کی رات میں فون کرے کہ آ جاؤ میرے گھر کھانا کھا لو، آپ کا رویہ کیا ہو؟ کتنا ہی قریبی دوست ہو، ناگواریت چہرے پہ ظاہر ہو. چلے اگر آپ خیال کر کے پہنچ بھی جائیں، وہ دروازہ نہ کھولے، بلکہ دروازے پہ آپ کے ہاتھ پہ روٹی رکھے، اس پہ دال رکھے، کہا یہ کھا لو. کھائیں گے بزرگان گرامی، کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، کھانا چھوڑ کے چلا آئے، لیکن سارا عمل یہی ہو، بس ایک جملہ کہہ دیں یہ حسین کی نیاز ہے. صرف ایک جملہ کہتے یہ حسین کا رنگ ہے. بلانے والے کے قدم چوم لے گئے، تو نے اتنی رات گئے مجھے یاد رکھا. دروازے پہ بٹھائے گے نہیں، خود بیٹھ جائے. قدیم میں مجلس پڑھا، دروازے پر کوئی بڑے سے بڑا خط ڈال، اس کی کوشش ہوتی زمین پہ جگہ میں. نیاز کھاتے ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چھولیوں میں کوئی نیاز دے، اس لیے کہ یہ حسین کا لنگر. کس حسین کا لنگر؟ جس کا اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا چلا. خدا آپ کے اس آیت کو قبول کرے. ایک عجیب منظر دیکھیں، جب لاہور میں واقعہ ہوا، ایک ماں کو مسترد دیکھا. ماں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس ہنگامے میں میری بچی کہیں کھو گئی. آپ نے بھی منظر دیکھا، سارا عقیدہ ایک طرف ہے، کسی بھی مذہب و ملت کا. اس نے فوراً کہا کتنا بڑا ظلم کہ بلبے میں کسی کی بچی کھو جائے. تمام میڈیا نے بار بار کہا کہ یہ ماں ساری رات اپنی بچی کو ڈھونڈتی رہی. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا، روشنیوں کا شہر تھا نا، صحرا کی تاریکی نہیں تھی، بے گور کفن لاشیں نہیں پڑے تھے.